حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اگر دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھک دیتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپی ہوتی ہے۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تو تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ کسی کو اس کی زندگی میں معاف کر دینا اس کے قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ زندگی میں کسی بھی چیز سے زیادہ پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو ساری زندگی خریدا اور بیچ دیا جائے گا۔ اور جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ اپنی آواز کے بجائے دلیل کو بلند کیجیے، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی وجہ سے چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہماری جذبات سے کھیلتے ہیں۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے کسی کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جسے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ رب جانتا ہے۔ بے شک خواہش کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ کڑواہٹ اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت بھی پسند کرتا ہو جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ انسان کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ قدر کرو ان کی جو بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے لوگ زیادہ ہیں۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ محبت کرتے ہیں تو پھر ان کو محبت ضرور دینا جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں لیتا جب تک کہ اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ جب لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو ان کی باتیں غور سے سنا کریں، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ کسی کی تباہ حال پر خوش نہ ہوا کرو، خبر نہیں کہ کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہاری مقدر ہوگی۔ نماز میں دل، تنہائی میں سوچ، محفل میں زبان اور راستے میں نگاہ۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔
اچھا دوست ہاتھ و آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر تم اپنی زندگی میں خوشیاں لانا چاہتے ہو تو کسی سے امید نہ لگاؤ اور نہ ہی کسی سے شکوہ کرو۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ اچھے رہو، لیکن برے کے ساتھ کبھی برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون نہیں۔ اور جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے تو اس آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ اللہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ دنیا میں غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، بلکہ غریب وہ ہے جس کے پاس اچھے دوست نہیں ہیں۔ نماز جس انسان کی عادت بن جاتی ہے، کامیابی بھی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ بے شک انسان کے لیے بہترین اور سچا تعلق اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ انسان کے عیب دیکھنے کے باوجود بھی تعلق نہیں توڑتا ہے۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم بھول جائے، مگر کسی کا دیا ہوا پیار زندگی بھر نہ بھولے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے، اور جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کرو، نمبر 1 مصروف، نمبر 2 مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب سے یاد کرتا ہے۔ اور جب کوئی تنہا چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالی ہاتھ تھام لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ انسان اللہ کا جتنا زیادہ شکر کرتا جائے گا، اللہ اتنا ہی زیادہ عطا کرتا جائے گا۔ سچی محبت اور دوستی زندگی کے ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک غلط فہمی ان دونوں میں دراریں ڈال سکتی ہے۔ دکھ پر پچھتاوا نہ کرو، ہو سکتا ہے تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ اگر انسان کے زندگی میں دکھ نہ ہوتا تو وہ رب کے ساتھ اپنی دعا کا راستہ کیسے نبھاتا، کیونکہ انسان مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ 3 چیزیں کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتی ہیں، نمبر 1 گزرا ہوا وقت، نمبر 2 بولے گئے الفاظ، اور نمبر 3 ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ اپنے ضمیر کی عدالتوں میں جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ اللہ سے خوف کے ذریعے عزت حاصل کرو۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اللہ عز و جل ہر مصیبت میں بہترین پناہ ہے اور ہر سختی میں بہترین سہارا۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔
بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے کیوں نہ ہو۔ روزانہ کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر گزارا کرو، کیونکہ کل قیامت کے روز وہ وقت تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ظالم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی، اور پھر جس کا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، خبردار اس پر کبھی ظلم نہ کرنا۔ ظالم کی حکومت اس کے موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر شہیدوں کی حکومت ان کی شہادت سے شروع ہوتی ہے۔ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ کریم وہ شخص ہے جو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جن سے کوئی صلہ ملنے کی امید نہ ہو۔ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر اکسائے گا۔ گزشتہ نعمتوں پر شکر کرنا آئندہ نعمتوں کا سبب بتانا ہے۔ لوگوں کا تمہارے پاس اپنی حاجتوں کو لے کر آنا یہ پروردگار عالم کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت سے غافل نہ رہو۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت تمہارے پاس سے پلٹ کر کسی اور کے پاس چلی جائے۔ جو انسان تم پر زیادہ یقین کرتا ہے وہ تمہارا حقیقی دوست ہے، اور جو تمہاری تعریفیں کرتا ہے وہ گویا تمہارا دشمن ہے۔ اے ابن آدم، تھوڑا سوچو اور غور کرو اور بتاؤ کہ دنیا پر حکومت کرنے والے حکمران کہاں ہیں جنہوں نے دنیا کی جگہوں کو آباد کیا تھا؟ اس قوم کو کبھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خریدی ہو۔ قیامت کے دن اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہوگا۔ اگر دنیا میں شدت سے تمہیں غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اور جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آیا کریں۔ مال و جان کا چلے جانا نقصان نہیں ہے، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو بھی دے جن کو ان سے کوئی امید نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے، اور تکبر کرنے والوں کو اپنا دشمن رکھتا ہے۔ جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کیا جائے تو تم اس سے بہتر تحفہ جواب میں دیا کرو۔ جو اپنے بھائی کے دنیاوی ضرورتوں میں کام آیا، اللہ اس کے آخرت کی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ جس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمے نہ لو۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں، یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ ایک مسجد کے دیوار پہ لکھا تھا، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پوری زندگی بدلنے کے لیے ایک سچی توبہ کافی ہوتی ہے،
اللہ ہماری زندگی کو ایسی توبہ کے ساتھ اپنی رضا کی طرف موڑ دے۔ آمین ثم آمین۔